چلیں یہ اگلی عورت کو بات طلاق دینے کا حق کیوں نہیں ہے؟ یہ تو زیادتی ہے عورت کے ساتھ. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے اور یہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ عورت کے ساتھ کیا انصاف ہے، کیونکہ جن حضرات کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق کا حق ہوتا تو آپ سارے جو ہے وہ اس وقت کیا بیٹھے ہوتے، طلاق یافتہ ہو کے بیٹھے بھی ہوتے سارے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت بعض کا ایسے جذبات میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بس تم سے شادی کرنی نہیں تھی، میری یہ غلطی تھی، نہ تم میرا احساس کرتے ہو، نہ برتن دھو کے دیتے ہو، نہ کوئی اور طریقے سے سپورٹ کرتے ہو، تو بس میں کیا جا رہی ہوں. تو اس کے وہ ایک جذبات ہوتے ہیں جو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، مایوسی میں وہ چلی جاتی ہے، پوری زندگی اسے یہی دکھ رہتا ہے کہ میرا کوئی احساس کرنے والا نہیں ہے، میری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جو شکوے شکایتیں ہیں، ایک جو عورت کا خوبصورت پہلو ہے، ایک جذباتی جو اس کا عنصر ہے، ایک جو جذباتی عنصر ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں اس کو طلاق حق نہیں دیا. اگر اس کو طلاق کا حق دیتے تو پھر بہت سارے کیا مسائل جنم لیتے. مرد کے پاس چونکہ یہ جذباتی عنصر کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے، لیکن جب مرد کو بھی طلاق کا حق دیا تو اس کی بھی اتنی زیادہ شرائط رکھ دی کہ وہ بھی آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا عجیب سسٹم بن گیا. تقریباً کیا فقہ میں 11 شرائط اس کی کیا ہمیں ملتی ہیں کہ جب مرد بھی طلاق دے گا تو یہ 11 شرائط ہوں گی. یعنی اگر ابھی بیوی سے جماع کیا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ نہیں دے سکتا طلاق، وہ انتظار کرے جب دوبارہ خون حیض آئے گا، خاتون پاک ہوگی، پھر اس نے جماع نہیں کرنا، اس نے طلاق دینی ہے. اچھا جب وہ طلاق دے گا پھر قرآن کا یہ حکم ہے کہ بیوی کو گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتا، وہ گھر کے اندر رہے گی، گھر کے اندر رہے گی، شوہر اس کا خرچہ بھی اٹھائے گا، سارا کچھ، وہ سارے بیوی والے احکام ہوں گے. اور پھر وہاں پہ بیوی کو حکم ہے کہ وہ خود کو بنا سنوار کے رکھے. اگر مرد کے درمیان میں نیت تبدیل ہوگی تو وہ پھر رجوع ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مرد کو بھی جو طلاق کھا کے دیا تو اس کے بھی بہت زیادہ شرائط رکھتی ہیں، 11 شرائط کے اندر رکھتی ہے. عدت کے احکام اتنے مشکل رکھتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے مذہب میں طلاق بڑی مشکل ہے، اتنی آسانی سے طلاق نہیں ہوتی. عورت کو تو کیا اس کا حق ہی نہیں دیا طلاق کا. ہاں بعض آپ کہیں کہ کیس ایسے آتے ہیں کہ جس میں مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دے رہا، عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ادھر سے عورت اسے کہتی ہے طلاق تو وہ نہیں دیتا. تو یہ وہ ایک اسپیشل کیس ہوتا ہے کہ اس میں پھر جو قاضی ہوتا ہے، فقیہ جامع شرائط ہوتا ہے، وہ مرد کو کچھ وارننگ دینے کے بعد عورت کو کیا ہے اس ظلم سے کیا دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے. اگر نہ کامن کیس میں سب کو عورتوں کو طلاق کا حق دے دیے تو یہ نہیں ہوتا. ایک اور مسئلہ بھی اس میں ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ طلاق کا حق تو عورت کے پاس نہیں ہے، لیکن فقہی طور پہ جو طلاق دینے کی جو وکالت ہے وہ خاتون لے سکتی ہے. یعنی خاتون جو ہے وہ طلاق میں وکیل بن کے طلاق کا صیغہ جاری کر سکتی ہے، اور یہ شادی میں وہ شرط کے طور پہ اگر رکھتی ہے، شوہر سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری جو طلاق ہوگی، تم مجھے طلاق دو تو اس میں تمہاری طرف سے وکیل ہوں، تم مجھے یہ وکالت لکھ کے دے دو اور اسی بنیاد پہ میں تم سے شادی کروں گی. تو یہاں پہ سید سیستانی اور باقی فقہاء نے فتویٰ دیا کہ ہاں یہ اس طرح کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اور پھر جو شوہر نے اسے وکالت لکھ دی ہے طلاق کے اوپر، وہ شوہر بعد میں واپس بھی نہیں دے سکتا، یعنی اس معاملے کو فسخ بھی نہیں کر سکتا، اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا. اب شوہر جو ہے وہ پھنس جائے گا. اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو بیوی ہے پھنس وہ جائے جب گا. بھی وہ خود کو طلاق نہیں دینا چاہے گی تو وہ شوہر کی وکالت میں کیا ہے خود کو طلاق دے دے گی، یا کسی اور کو وکیل بنا کے کیا طلاق جاری کروا دے گی. تو یہ بھی ایک صورتحال کیا اسلام میں رکھی گئی ہے. اس طرح بھی کیا آپشن ہو سکتا ہے کہ عورت اس طریقے سے وہ، یعنی مقصد وہی ہے کہ طلاق کا جو آپشن ہے وہ اپنے ہاتھ میں بھی کیا لے سکتی ہے.